بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ آج کے موضوعات ہم سے ہی آپ زبانی سن لیجئے۔ آج ہم ظاہری بات ہے، پاناما جے ٹی کا آخری راؤنڈ شروع ہو چکا۔ حسن نواز صاحب کی پیشی تھی، اسحاق ڈار صاحب کی پیشی تھی، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے آج عمران خان صاحب کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ جے ٹی پر بھی سوالات اٹھائے، ان کا بھی ذکر ہم کریں گے۔ اور ساتھ حسن نواز صاحب نے بھی اپنی پیشی کے بعد جو 3.25 گھنٹے جاری رہی، انہوں نے بھی باہر آ کر کچھ سوالات اٹھائے، وہ بھی زیر بحث رہیں گے۔ ساتھ ساتھ جو جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یعنی شفقت محمود صاحب، فواد چودھری صاحب اور نعیم الحق صاحب نے جو جواب دیا اسحاق ڈار صاحب کو، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اور 5 رکنی امریکی سینٹ کا وفد ہے پاکستان کے دورے پر، جس نے آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ آج انہوں نے وزیرستان کا دورہ بھی کیا اور جو تعمیر و ترقی کا عمل ہے اسے سراہا۔ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کو بھی تعریف کا مستحق قرار دیا۔ یہ موضوع زیر بحث رہیں گے۔ ساتھ میں شامی صاحب 1900 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج بھی آج گری، پاناما پیشی جیسے تیسرے راؤنڈ میں گئی۔ لیکن آج اسحاق ڈار صاحب جب پیشی کے بعد واپس آئے، بیانات تو ہم سنائیں گے لوگوں کو، ان کی جو باڈی لینگویج یا جذبات تھے، بڑے نپے تلی گفتگو عموماً کرتے ہیں، آج خاصے جارحانہ موڈ میں وہ دکھائی دیے۔ ذرا سن لیں پہلے، دیکھیے۔ جے آئی ٹی کو آج جو عمران خان کہتا تھا کہ اس میں سے نکلیں گے فلیٹس کے پیسے، میں نے ان کو ایک ایک پیسے کا حساب ریکنسائل کروا دیا ہے۔ اور بھائی تم جب کہتے ہو کہ یہاں سے پیسے باہر جاتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں دیکھو اے ٹی ایم مشینوں کو، وہ پیسے باہر بھیجتے ہیں پاکستان سے۔ تم مجھے چیلنج کرو کہ یہ غلط ہے، پھر میں تمہیں ثابت کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تم کس منہ سے عمران خان، کس منہ سے تم 62 کی پٹیشن ڈالتے ہو میاں نواز شریف کے خلاف؟ اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں نظر آئے گا کہ کیلیفورنیا کا کیس کافی ہے تمہارے لیے۔ کیلیفورنیا کورٹ کی جو سٹیمپ ہو چکی ہے اور جس کو جمائمہ بی بی اپنی گارڈین شپ میں لے چکی ہے، وہ ہماری وہ بھی بیٹی ہے۔ جو بھی ہوا، آپ بچوں کو بچوں تک رہنے دیں۔ آپ نے جنگ کرنی ہے ہمارے ساتھ کریں۔ آپ میرے بیٹوں کو بیچ میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ میں نے آلریڈی، میرے بچوں نے ان کے اوپر 5 ارب روپے کے ہرجانے کا کیس کیا ہوا ہے۔ تو لگے ہاتھوں مزید بھی دیکھ لیجئے۔ ریفرنس ہے 2-3 جس کا کچھ پولیٹیکل ساتھی ہر وقت تماشا بناتے رہتے ہیں اور بناتے رہے ہیں 23 سال سے۔ اٹ از نتھنگ بٹ ٹریش۔ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک کانسپریسی ہے، یہ اس حکومت کے ساتھ ان پولیٹیکل پارٹیز کی کانسپریسی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارسلان افتخار کے کیس میں جے آئی ٹی کی پروسیس کو اور پروسیڈنگ کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ہوگا۔ آپ کو پہلے کویسچنر بنانا ہوگا، آپ اس کویسچنر کو جس کو آپ چاہیں گے اس کو بھیجیں گے۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ پھر اس کے سپلیمنٹری سوال کریں گے، اور اگر بہت ضرورت پڑی تو اس کو بلائیں گے۔ یار یہ کیسا تماشا ہے کہ جج کے بیٹے کے لیے تو کوئی اور قانون اور پروسیجر، اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے لیے کوئی اور پروسیجر ان کے بیٹوں کے لیے۔ کیا یہ فیئر ہے؟ کیا جناب عمران خان کی کمپنی نیازی سروسز میں ان کی بہنوں کے نام نہیں ہے جنہوں نے ڈائریکٹر طور پہ سائن کیا؟ مریم کا اور کیا قصور ہے؟ کل کو اگر عظمیٰ بہن، علیمہ بہن کو یہاں بلایا جاتا تو مجھے برا لگے گا۔ اسی طرح مجھے برا لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف کو یہاں بلایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کو ابھی بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو، یہ تو طلبی کی گئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی۔ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کی تو بڑی مختصر ملاقات ہوئی ہے جے آئی ٹی کے لوگوں سے۔ یقیناً جے آئی ٹی میں سب سے مختصر ملاقات تھی، مگر 43 منٹ کی، 40 سے 50 منٹ کا دورانیہ تھا۔ لیکن ان کو بہت غصہ آیا ہے۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کو ویسے تو بڑے دھیمے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات غصہ آتا ہے تو پھر شدت سے آتا ہے۔ تو آج میرے خیال وہی دن تھا۔ تو غصہ آیا۔ دیکھیے غصے کے کئی مقامات تو موجود ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے
اس میں کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کہی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آپ نے پروسیس شروع ہوا، ایک سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، پھر اس کا فیصلہ ہوا، اس کے نتیجے میں ایک جے آئی ٹی بنی، اب جے آئی ٹی کام کر رہی ہے، اس پر جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جج کا بیٹا جو ہے اس کے لیے ایک الگ قانون ہے، جی ارسلان افتخار صاحب کا ذکر اور وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے الگ اس کے لیے قانون، الگ قانون ہے۔ یہ بات میں بھی وزن اپنی جگہ موجود ہے کہ جب ارسلان افتخار صاحب کا کیس پیش ہوا تو پھر سپریم کورٹ نے اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب آپ کو اس پروسیس میں جس میں آپ داخل ہو چکے ہیں اس میں داخل رہنا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ جو بھی اعتراضات ہیں، جو بھی خدشات ہیں، جو بھی سوالات ہیں، اب وہ ایک طرف، اور یہ جو طریقہ کار جے آئی ٹی کا ہے یہ ایک طرف، تو اعتراضات لکھ کر سپریم کورٹ کو دیتے جائیں۔ اعتراضات یہ سب لکھ کے سپریم کورٹ کو دینے چاہیے اور سپریم کورٹ کے سامنے درخواست ڈالنی چاہیے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 100 بار، اور یہ سارے سوالات جو ہیں، سارے خدشات جو ہیں، سارے شبہات جو ہیں ان کو ریکارڈ پر لے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت اور کچھ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، فیصلے تو جو پھر عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی تاریخ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، کوئی پھر عوام کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ عدالتیں، عوام اور تاریخ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہو جائیں۔ شامی صاحب پھر ان جذبات کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جذبات کیا ان کے حق میں جائیں گے یا ان کو نقصان پہنچائیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اب اس میں مقدمہ جو ہے اب قانونی طریقے سے لڑنا چاہیے۔ ویسے بھی 7 دن رہ گئے ہیں باقی اب یہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے بات، جو جے آئی ٹی نے جو پروسیجر اختیار کیا ہے، دیکھیں اس کے بارے میں اس کے تو بہت سے رپورٹیں چھپ چکی ہیں اخباروں میں، اور اس کی تشکیل کے بارے میں، اس کی کارکردگی کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں، اور اس کی جو رپورٹیں شاید یہاں تک بات آئی ہے کہ جو رپورٹیں اسے سپریم کورٹ میں پیش کی ہیں اور وہ بھی اس کے سارے ارکان نے پڑھے بغیر شاید اس پہ دستخط کر دیے، یہ تک بات آئی ہے اخباری رپورٹوں میں۔ پھر دوسری سائڈ سے بھی الزام آ رہا ہے، دی ادر وے راؤنڈ بھی۔ اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو جب اپنا فیصلہ اسے کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور جے آئی ٹی کو بھی ان سارے سوالات کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ تو ایک یہ جو لوگ بھی اس میں ایک دوسرے کے سامنے بھی تو سارے جواب دیں نا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، کل اپنے ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، جی ہاں، ان کی 2 دن مسلسل ایک دھواندار تقریر ہمیں دیکھنے کو ملی، تقریر کی۔ تقریباً ایک ہی بنیادی بات یہ مقصد تھا، مفہوم تھا، جو بھی نتیجہ ہو، اصل میں بات یہ ملک میں جو دستور کی حاکمیت جو ہے برقرار رہنی چاہیے، ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہنا چاہیے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن شام صاحب اس سے یہ کیسے تعبیر کر لیا جائے کہ یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو، اس پروسیس کو خدشہ لاحق ہے؟ کیونکہ جو خواجہ صاحب کی گفتگو یا عابد شیر علی کی گفتگو یا آج بھی جو گفتگو ہوئی، اس سے کیوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید سسٹم کو خطرہ ہے؟ دیکھیں ایسا خطرہ ہوگا تو حکومت کو ہوگا۔ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اگر مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے جذبات میں آ جائیں اور اس میں کوئی رد عمل کا شدید اظہار کریں، پھر ان کے مخالف جو ہیں وہ جوابی طور پر اس طرح کی کارروائی میں الجھ جائیں اور سڑکیں جو ہیں ان پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے، تو پھر سسٹم کو خدشہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے جذبات قابو میں رکھے۔ اسحاق ڈار صاحب کا بڑا احترام ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی بڑا احترام ہے، اور ہمارے جو ہیں عمران خان صاحب ان کا بھی ہے۔ بات تو یہ، جب آپ نے ایک راستے پر سفر شروع کیا ہے تو اب آپ اس میں 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹریک سے واپس، اب ہم واپس جا رہے ہیں، اب یہ آپ کے بس میں نہیں ہے واپس جانا، اب آگے ہی بڑھنا ہوگا، کوئی نہ کوئی منزل آگے منتظر ہے۔ اور یہ بات اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں مریم نواز شریف کو جو بلایا گیا، ان کو سوال بھیجے جا سکتے تھے۔ دیکھیں یہ ایک عوامی نفسیات ہے، اس پر ایک رد عمل موجود ہے، اور شیخ رشید جو ہیں جن کی نبض جو عوام کی نبض ہے اس پہ ان کا ہاتھ رہتا ہے، وہ اسٹریٹ پالیٹکس کے باعث سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس پر کہا کہ ان کو سوالوں کے جواب بھیج دینے چاہیے تھے،
سوال بھیج دیتے وہ جواب بھیج دیتی، کیونکہ اس سے یہ کوئی بات ہمارے معاشرے کو ہضم ہونے والی نہیں ہے. لیکن اس کا جو بھی نتیجہ نکلے، اب وہ نتیجہ تو پھر انہی کو دیکھنا ہے نا. آپ کو تو اس کے معاملات جو ہیں اسی طریقے سے چلانے ہیں. جے آئی ٹی کی طرف سے جو نوٹس جاری ہوگا اس کو فالو کرنا ہے. اب تو یہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ جو قطری شہزادہ ہے جی ہاں انہوں نے لکھ حماد بن جاسم، انہوں نے تیسری بار لکھ کر بھیجا ہے. حماد بن جاسم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جو قطر کا شاہی خاندان ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کے بانی ہے قطر کے سلطنت کے، ان کے بھائی کے اولاد ہیں اور وزیر اعظم رہے ہیں اور بڑے ایک مقتدر شخص ہیں اور بڑے ایک کاروباری شخص ہیں بین الاقوامی طور پر. انہوں نے یہ کہا لکھ کے بھیجا کہ بھئی جے آئی ٹی نے، خبر سے تو معلوم ہوتا کہ جے آئی ٹی نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان کے سفارت خانے میں آ جائیں جو قطر میں ہے، وہاں ہم آپ کا ایویڈنس ریکارڈ کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے دفتر میں آئیں، گھر آ کے بیان لیں، گھر آ کے بیان لے لیں، دفتر میں آ کے بیان لے لیں، میں سب تسلی کر دوں گا، دستاویزات دے دوں گا، جو چیزیں میرے پاس ہیں دے دوں گا. اور دیکھیے شام صاحب جے آئی ٹی کو تو اختیار حاصل تھا، کیا امر مانی ہے کہ وہ نہیں جا رہے، قطر چلے جائیں؟ اگر وہ نہیں جائیں گے تو یہ ایک اور استعصب ہوگا اور اناد ہوگا. یہی آصف کرمانی آج کہہ رہے تھے کہ ان کا بغیر بیان لیے بغیر اگر رپورٹ مرتب کی گئی، ابھی آپ دیکھیں اس میں تعصب ہوگا. عظمت سعید صاحب ان کے کہا جی اگر وہ قطری شہزادہ نہیں آتا تو پھر وہ اس کا جو خط ہے وہ ردی میں پھینک دیں گے، اس طرح کی بات جی انہوں نے ایک ریمارکس. اب یہ جو جسٹس عظمت سعید صاحب ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا سسلین مافیا قرار دے دیا تھا، اور اگر اس کے اوپر مسلم لیگ چاہتی اور یا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں تو وہ درخواست سپریم کورٹ میں پیش کر سکتے تھے کہ بھئی ان ریمارکس کے بعد جج صاحب جو ہیں اس کیس کی سماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. مگر دیکھیے یہ سارے معاملے، اگر وہ قطری شہزادے کو اس کا ایویڈنس نہیں لیتے، وہاں نہیں جاتے اور اس کو اور اس کے خط کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، اس کو ایک تعصب کی بات سمجھا جائے گا اور عوام کی عدالت میں مسلم لیگ نون کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا آج کرمانی صاحب معلوم نہیں کہ شاید دانستہ یا غیر دانستہ طور پر بار بار محترمہ جے آئی ٹی کہہ کر مخاطب کرتے رہے. آخر میں پھر کسی صحافی نے کہا جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں محترم جے آئی ٹی کہنا چاہ رہا تھا. نہیں وہ جے آئی ٹی محترم تو نہیں ہے نا، محترمہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث بن گئی ہے نا. اگرچہ شامل تو اس میں سارے افراد ہیں، مردانہ اوار لڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کو محترمہ ہی کہا جائے گا، ان کا مجموعہ جو ہے. ٹھیک ہے. حسن نواز صاحب نے بھی گفتگو کی کہ میں نے پوچھا کہ الزام کیا ہے، کوئی موٹر سائیکل چوری کا الزام عائد کر دیں، پھر انہوں نے اپنی دادی کا حوالہ دیا کہ وہ 85 برس کی ہو گئی، اب انہیں کو بلانا واپس رہ گیا ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عوام کے لیے ہیں اور عوام میں خاص قسم کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور پیغام جائے گا عوام کو. لیکن جو قانون کو عوام سے اور سیاست سے الگ نہیں کر سکتے آپ، دونوں سب پر ایک دوسرے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے ان سب لوگوں کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں. ٹھیک. اچھا ڈار صاحب کے جو بیانات تھے آج، اس پر عمران خان صاحب نے ٹویٹس بھی کچھ کیا. ڈار صاحب نے انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں کہی ہیں جو عام طور پر یہ بڑے لیڈر کہنے سے اعتراض کر رہے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ بہت آگے جائیں گے، عمران خان صاحب بھی بہت آگے چلے گئے، اور جب ان کے رفقا بہت آگے جائیں گے تو دوسروں کو بھی وہ بہت آگے جانے سے نہیں روک سکتے. اچھا ذرا پی ٹی اے کا رد عمل پہلے دیکھ لیجئے. مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ ہے اور وزیر اعظم اتنے سٹریس میں ہیں کہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فوراً چھٹیاں لے کے کچھ دن پاکستان کی جان بھی چھوڑ دیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں. جتنے اس وقت وہ مینٹل ٹارچر میں لگ رہے ہیں، کوئی آ کے رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی آ کے آل فال بکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی آ کے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو ان میں سے کسی کو برین ہیمریج ہو گیا تو خواہ مخواہ ہمارے ذمہ. آپ کو عمران خان کے ساتھ دشمنی تو ہے، لیکن اصل دشمنی جو آپ کر رہے ہیں آپ نے اس قوم کے ساتھ کی ہے. پچھلے 30-40 سال میں جو نواز شریف نے لوٹ مار کی ہے اور جس طرح باہر جا کے جائیدادیں بنائی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. اس لیے یہ جے آئی ٹی بنی ہے، اس لیے یہ پیناما میں نام آیا ہے، اور جب حساب ہونا شروع ہوا ہے.
لیکن خان صاحب نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ جو بدترین دشمن ہوتے ہیں وہ بھی جنگ کے دوران بھی اسپتالوں کو نشانہ نہیں بناتے. جو شوکت خانم کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے 2008 تک میں چندہ دیتا رہا، لیکن بعد میں جوئے پہ کھیل دیا انہوں نے، ایک آف شور کمپنی بنا کے اس لیے بند کر دیا. اس کا بھی ذکر کیا، 1993 کے واقعات کا بھی ذکر کیا، محترمہ کے حوالے سے جو خان صاحب کے خیالات تھے، میر صاحب کی سٹوری وغیرہ وغیرہ. جمائمہ صاحبہ کے ساتھ جو شادی کا معاملہ انہوں نے کہا وہ بھی ہیر پھیر کا شکار ہے. وہ بھی ویسے ہی نکاح ہوا جیسا کہ دوسرا نکاح تھا نا، اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے رہے کہ یہ 2 بار ہوا ہے. اور مفتی سعید صاحب نے تو کہا بار بار نکاح پڑھانا چاہیے، اس سے وہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی تجدید نکاح ہوتی رہنی چاہیے. اور پہلے انہوں نے کہا یہ بھی 2 دفعہ نکاح ہوا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ معاملہ جو ہے بہت تلخی پہ طرف جا رہا ہے. ان کو اپنے آپ کو قابو کرنا چاہیے، اور جو عدالتی کارروائی ہے نا، اب اس کا جو منطقی نتیجہ جو بھی ہوگا اس کا سامنا کرنے کی تیاری. ایک بریک کا وقت آن پہنچا، لیکن بدترین دیکھیے بہترین کی دعا کرے، بدترین کے لیے تیار رہے. لیکن میں مختصر سوال بریک سے پہلے، یہ آپ بھی کہتے رہے اور بھی دوست کچھ چند ایک کہتے رہے، کون ایسا شخص ہے، یہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو حکمرانوں کو یا اپوزیشن کو اس سارے رویے سے باز رکھ سکتا ہے کہ آپ احتیاط کیجئے؟ احتیاط نہیں، دیکھیے وہ ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. ان کو خود ہی ایک اپنا سیلف ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس ادارے سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں، ایک تو عدلیہ ہے. عدلیہ تو خود بہت جذباتی ہو گئی. یعنی ہمارے جو کوثر صاحب ہیں، جس کی وجوہات پھر کبھی بیان کریں گے، تاریخ کا حصہ ہے وہ بھی، انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہے جس میں جو پھپتیاں کسی ہیں، جو بلکہ دشنام ترازی جس میں ہوئی ایک طرح سے، اور مافیا جس طرح کہا گیا، گاڈ فادر کہا گیا، تو خود توازن جو ہے وہاں نظر نہیں آیا. تو اب آپ کس کی طرف توازن کریں گے؟ اب تو دیکھیے اب بات کیا ہے، اب تو اپنے آپ کی، وہ کہتے ہیں ظفر کا شعر ہے، بادے کا ظفر کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے وہ کتنا ہی صاحب فہم و فقہ. ٹھیک ہے. جیسے تیش میں خوف ہے، جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جیسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ماہین فاطمہ جو ایس سی سی پی کی ڈائریکٹر ہے، ان کا ذکر ہوگا، اور پھر کچھ ہم اب بات کریں گے جمشید دستی صاحب کی رہائی کی بھی، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، اس سے پہلے بھی ماضی میں ہمارے ہاں کوئی ایسا بحران پیدا ہوا جو اب بظاہر دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے باوجود سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہا اور چلتا رہا؟ کوئی مثال موجود ہے ایسی؟ ہاں، کئی مثالیں موجود ہیں. مثلاً خواجہ ناظم الدین جو ہیں، ان کو ڈسمس کیا گیا اور نظام چلتا رہا، اور مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی نے نیا وزیر اعظم چن لیا، اور گورنر جنرل نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل غیر آئینی تھا، لیکن سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ہوئی. اور پھر جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اس وقت بھی گورنر جنرل کو اس کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کڑوا گھونٹ پی لیا گیا، اور پھر مسلم لیگ کی جو وزارت تھی وہ کنٹینیو ہوئی. اور ایک دیکھیں، ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کا جب حادثہ ہوا تو دستور کے مطابق جو ہے کام جاری رہا. اس کے بعد قائم مقام صدر بن گئے غلام اسحاق خان، اور وہ انٹرم کیبنٹ جو ان کی تھی برقرار رہی، انٹرم وزراء اعلیٰ بھی موجود رہے. اور ٹھیک 16 نومبر کو انتخابات ہو گئے 3 مہینے کے اندر، اتنے بڑے سانحے کے باوجود. اور اب اس لیے سسٹم کی حفاظت اور اس کے مطابق چلنا جو ہے یہ سب پر لازم ہے. ابھی مجھے میسج آیا ہے. آپ کی ویسے ذاتی رائے کیا ہے؟ اب بھی سسٹم کسی نہ کسی صورت چلتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں بہترین کہ مجھے دیکھیے، میں جتنے قانون دانوں سے ملا ہوں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نواز شریف صاحب کا لنک کیسے جوڑیں گے قانونی طور پر اس سارے معاملے سے. لیکن چلیے، جو وسط کم وسط اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے دستور اور سیاست کے مطابق. سیاست لوہا جو ہے اس کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، تو یہ بات سمجھی جائے. ابھی دیکھیے ڈاکٹر فرید ملک صاحب ہیں، ان کا میسج آیا ہے کہ جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ اپنے کچھ بزرگ پارلیمنٹیریز کے ساتھ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں پانی چھڑکنے کا.
اور یہ کیپٹن عمیر میاں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ سنجیدہ اینکرز ہیں اور کومنٹیٹرز ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میجر اب یہ تو اس پہ تو ہنسا ہی جا سکتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے نا وہ گالیاں. میجر عمار صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹرائبل یعنی قبائلی علاقوں میں جو قاتل ہیں نا, قاتلوں کی جو بہو بیٹیاں ہیں ان کو بھی معاملات میں الجھایا نہیں جاتا, ان کی بھی عزت کی جاتی. اس لیے اگر عمران خان صاحب بھی یہ بیان دے دیں کہ بھئی ان کو طلب کرنے کے خلاف اپنا موقف اختیار کریں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے. شام صاحب, یہ جو آپ نے خواجہ صاحب کی تقریر کا ذکر کیا, بشیر علی کی تقریر کا بھی پہلے ہم ذکر کر چکے, یہ کوئی ذاتی آراء ہیں یا کوئی پارٹی پالیسی باقاعدہ دے دی گئی ہے؟ جو آپ کے سامنے ہے, اب میں تو نہیں سمجھتا کوئی پارٹی پالیسی یہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جذبات ہی ہیں محض, اپنے جذبات کا اظہار ہے, اور جذبات کا اظہار کرنے کا تو ہر شخص کو حق حاصل ہے, لیکن ایک خاص دائرے سے آگے بڑھیں. تو مجھے دیکھیے, میری اپنی والدہ کی بات مجھے اکثر یاد آتی ہے, میں اس کو دہراتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہنڈیا جو ہے نا, جب وہ ابالا کھاتی ہے نا, اس میں ابالا آتا ہے تو اپنے کنارے جلا لیتی ہے. ٹھیک. ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ رہ گیا تھا کیونکہ ہمارے پروگرام نہیں رہ گیا تھا, مگر آپ وہ سے ماہین فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے بیان دیا ہے, یہ ماہین فاطمہ ایک افسر ہیں جی, ڈائریکٹر ہیں, یہ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور کیا گیا بیان دینے کے لیے جے آئی ٹی کے خلاف, جے آئی ٹی کے خلاف, جے آئی ٹی کے رویے کے خلاف. اور جو چیئرمین ایس سی سی پی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ وہ ٹیمپرنگ جو ہے اس پہ پردہ ڈالیں, اور انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر گلگت میں بھی ہمارا ایک آفس ہے, وہاں آپ کو پوسٹ کیا جائے. اصل میں یہ دیکھیے, اب یہ بھی دیکھنا, اس بیان کی کاپی دنیا ٹی وی کے پاس, یہ ماہین فاطمہ صاحبہ کا جو بیان ہے اس میں کیا دوسرے سرکمسٹینشل ایویڈنس ان کے حق میں ہے. ابھی تک تو جو بات آ رہی ہے کہ جس ٹیمپرنگ کی بات آ رہی ہے اس کو ثابت کرنا ہی مشکل ہے. احمد نورانی صاحب تو بڑی لمبی رپورٹیں لکھ چکے ہیں کہ ایک فیصلہ جو 2013 میں ہو چکا تھا اس مقدمے کو بند کرنے کا یا فائل کو بند کرنے کا, اس کا نوٹ دوسری فائل پہ لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسی تاریخ میں لکھ دیا جائے. یہ بات غلط تھی. 2016 کی تاریخ میں یہ لکھا جا سکتا تھا اور لکھا جانا چاہیے تھا کہ 2013 میں یہ فائل بند ہوئی. نورانی صاحب سے میری بات یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو لگتا ہے کہ ہماری سٹوری جو ہے وہ غلط ہے یا فیبریکیٹڈ ہے تو جو متعلقہ فورمز ہیں جیسے صحافتی فورمز ہیں یا عدالت وہاں چیلنج کر دیں. ہم ان کی سٹوری پہ گفتگو نہیں کر رہے, ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ منصب نہیں ہے. ہم اپنی سٹوریز پہ گفتگو نہیں کرتے, نہ کرٹیسائز کرتے. ہم تو اپنا نقطہ نظر بیان, ان کی سٹوری کا موضوع نہیں ہے. انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ کوئی فیبریکیشن نہیں ہوئی, ایک نوٹ جو ہے وہ لکھا گیا ہے جو کیس بند ہو چکا تھا اس کے حوالے سے. تو محترمہ ماہین فاطمہ صاحبہ جو ہیں وہ جو بات کہہ رہی ہیں اس کا بھی جائزہ اچھی طرح لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان حالات میں کوئی نہ کوئی شخص اپنے ذاتی ایجنڈے پر بھی معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا تعصب یہی ہو. پر جو فائل کا حوالہ جہاں دیا گیا اس سے تو اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ٹیمپرنگ کا لفظ کافی ثقیل لفظ ہے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے. اور پھر جو کچھ بھی ہوا ہے ایس سی سی پی میں وہ جے آئی ٹی کے بننے سے پہلے ہوا ہے, جے آئی ٹی کے بننے کے بعد نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب میں دیگر موضوعات کی جانب جانے سے پہلے میں اب روک رہا ہوں اسے. پہلے بات سن نہیں وہ روک اس لیے رہا ہوں جمشید دستی آ گیا نا, اگلے سیگمنٹ آپ ذرا ریمنڈ صاحب کو اگلے سیگمنٹ میں لے لیں گے. مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا بچے گانا پن. نہیں گزارش سنیے نا, ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ایسا ہے جس پہ کئی دنوں سے گفتگو نہیں ہوئی, تو اگر آج گفتگو نہیں ہوگی تو کل کر لیں گے. نہیں میں یہ اور گزارش کر رہا ہوں, میں کہتا کہ ابھی ہمارا ایک چنک ابھی باقی ہے تو اس میں ہم ریمنڈ ڈیوس صاحب کی بات کر لیں گے. ابھی ہمیں لائن پہ جوائن کر لیے جمشید دستی صاحب نے رکن قومی اسمبلی ہیں اور آج ہی انہیں رہائی نصیب ہوئی ہے, تو سوچا ان سے ہم بات کریں. ان کی ضمانت ہو گئی. ہاں ہو گئی ہے. السلام علیکم جمشید دستی صاحب, مبارک ہو جناب, آپ کی ضمانت قبول ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شامی صاحب, جامی صاحب, آپ کو سلام, آپ کی محبت. اور میں آپ کی بلکہ وہ تحریر بھی دنیا اخبار میں نے پڑھی تھی جو شامی صاحب کے بڑے خوبصورت کلمات تھے کہ عدالت اس مسئلے کو دیکھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور سنا سرگودا جیل میں بھی اب ہمارا اخبار پڑھتے رہے. ہاں, سرگودا جیل میں مجھے اخبار نصیب ہوا ماشاءاللہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جب سموٹو لیا ان کی مہربانی سے مجھے کچھ سکون ہی ملا, اور مجھے سیشن جج صاحب سرگودا آئے, انہوں نے بی کلاس بھی دلوائی اور میری حالت دیکھی جب انہوں نے, تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد ہی کچھ مجھے اخبار اور میں دنیا میں. اب جمشید صاحب
दस्ती साहब अब सारे मुकदमात में आपकी जमानत हो गई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे ऊपर 7 मुकदमात बनाए थे। एक पानी के मुकदमे की मेरा गाजी खान से जमानत हुई, जो मेन इन्होंने इशू बनाया था। फिर इन्होंने 23 तारीख को मेरे ऊपर एक तकरीर का पर्चा दर्ज करके मेरे केस ट्रांसफर कर दिए थे सरगोदा खसूसी कोर्ट में। तो फिर मुझे रात को 2 बजे जो है ना, ये पिछले 29 को पुलिस के गाजी खान से निकाल के ले आई और यहाँ पे फिर मैंने बिच्छू पेश किया जज साहब के सामने। मैं कि मुझे 6 दिन से मैं भूखा प्यासा हूँ, 12 रोजे मैंने एक पानी के गिलास में रख के मुझे डेथ सेल में रखा गया, टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे ऊपर कुछ जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ, मगर जो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास डॉक्टर भी है। मैं कहा कि आपकी सरकार से लड़ाई है और आप हम सरकार के नौकर है, कुछ करना चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। और मगर सर यकीन माने, आप एक माशाल्लाह पाकिस्तान में, बल्कि इस खित्ते में अल्लाह ताला के फजल से आपकी हर चीज पे नजर आए, इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं देखा। एक डेथ सेल में पानी जहरीला बिच्छू छोड़े, चूहे मैंने 2 मारे और सब कुछ एक रिकॉर्ड पे अलग गवाह है। बाकी मैं जनाब का चलिए हम तो देखिए, हम तो पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ थे, क्योंकि सियासी कारकुनों के साथ इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, उनका एहतराम। और आप तो एक MNA भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, तो बड़ा अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। अब थोड़ा सा आप भी जरा अल्फाज के इस्तेमाल में और जज्बात के अजहार में थोड़ी सी एहतियात कर लें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया शामिल साहब कि मैं आपके इस पे अमल भी करूंगा, मगर गरीबों पे ही जो है ना एहतजाज तो बजट पे औरों ने भी किया था, मैं सिर्फ गरीब था, मजदूर था, और इसलिए मुझे जो है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिम साहब, जो अमरीकी सेनेट की आम कमेटी है उसके सरबराह जॉन मैकेन है, उनकी सरबराही में 5 रुकनी वफ्द आया पाकिस्तान के दौरे पर। वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उससे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, और अब आज वो गए जनूबी वज़ीरिस्तान, जहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान सरहद में जो नई तामीरात हुई हैं, किले की सूरत में ये फेंसिंग हुई, वो दिखाई गई, तामीर और तरक्की का अमल भी दिखाया गया। बड़े अच्छे जज्बात उन्होंने इज़हार किया कि मालूमात में इजाफा हुआ यहाँ आकर, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उनको भी सराहा उन्होंने। LOC जाना था लेकिन वो मौसम ख़राब था तो ट्रैवल नहीं कर सके। तो क्या जॉन मैकेन साहब की यहाँ मौजूदगी और ये सब कुछ उन्होंने खुद आंखों से देखा, एतराफ़ भी किया, इससे पाक अमरीका ताल्लुकात में जो हमें कुछ कमी कोताहियाँ लग रही हैं, या ट्रंप सरकार की जो मेंटेलिटी महसूस हो रही है, बेहतर हो पाएगी वो? नहीं, जॉन मैकेन जो है बड़े एक मोतबर शख्सियत है, बड़े एक सेनेटर हैं इस वक्त, बड़े सीनियर, और कैंडिडेट रहे हैं प्रेसिडेंशियल, और कई अमेरिकन सेनेटर्स के साथ वो आए हैं दौरे पर। और जब सरताज अजीज साहब से उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। और देखिए, कश्मीर जो है वो मुतनाज़ इलाका है, यानी यानी अमेरिका जो है कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझता, और पूरी दुनिया में ये बात हिंदुस्तान का अटूट अंग कश्मीर को कोई भी करार नहीं देता। तो एक तो बात ये बुनियादी। फिर वो वज़ीरिस्तान भी गए, और देखिए ओवरऑल अगर देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत जब ख़राब होते हैं तब भी उनमें एक बेहतर होने की एक सूरत मौजूद होती है, और जब बेहतर होते हैं तो तब खराब होने की सूरत खराब होने का कोई ना कोई खदशा जरूर मौजूद होता है। अमेरिका और लव हेट का रिलेशनशिप लगता है। हाँ, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। अब ये दोस्ती अरसों को मोहित है, और अमेरिका की बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के दिफा में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और पाकिस्तान की फ़ौज की तामीर में, और पाकिस्तान को एक अपने पाँव पर दिफाई तौर पर खड़ा करने में तो अमेरिका की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अमेरिका से हमें ज़ाहिर है कि शिकायत भी बहुत रही हैं और इख्तलाफात भी बहुत रहे हैं, और आज भी हैं। अब तो देखिए, पाकिस्तान जो है एक ज़माने में सर्द जंग के ज़माने में तो पाकिस्तान पूरी शिद्दत के साथ अमेरिका के साथ खड़ा था। अब वो ज़माना लग गया, अब एक नए पावर सेंटर्स बन रहे हैं, ना अमेरिका की वो हैसियत है ना हमारी वो हैसियत है। अब चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, और इसी तरह रूस के साथ भी हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं। और ये भी तो आप
ابھی تو بات یہ آ رہی تھی کہ شکیل افریدی جو ہے اس کی رہائی پر بھی شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے. تو ہمارے نصرت جاوید صاحب نے لکھا کہ اب ریمنڈ ڈیوس کو رو رہے ہیں. ابھی تو شکیل افریدی کا معاملہ بھی آپ کو طے کرنا ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ جو دلچسپ موضوع ہے شکیل افریدی کے تنازع میں ریمنڈ ڈیوس والا، یہ کل پر اب لے جائیں کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. چلیے کل پر رہ جائیں، کالز کچھ لے لیتے ہیں. چلیے یہ ہمارے ساتھ ریاض صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم ریاض صاحب. ریاض مسعود صاحب فرمائیے گا جناب، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ یہ ہے چیئرمین، یہ جو پی ٹی وی، آپ پی ٹی وی کے ریٹائرڈ ملازمین کے چیئرمین ہیں یا سرونگ کے بھی ہیں؟ ریٹائرڈ کے خود بتا. آپ خود بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں؟ بالکل جی بالکل. اچھا اب آپ کا مسئلہ کیا بتائیے حکم. مسئلہ یہ کہ ہمارے ہزاروں جو پینشنر ہیں ان کی پینشن میں پچھلے 11 سال میں صرف 4 مرتبہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ تمام سرکاری محکموں اور اداروں کی پینشن میں ہر سال باقاعدگی سے حکومت کی ہدایت کے مطابق. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سرکاری پینشنر جو ہیں سرکاری محکموں کے جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بالکل جی، یکساں سلوک ہم مانگ رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیں نا، جو پوری پینشن ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتی، چاہے ہماری عمر 75 سال سے ہی کیوں نہ زیادہ ہو جائے. اور آپ ہاں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے ایک بار تو کچھ اعلان کیا تھا، آپ کی پینشنز بحال ہوئی تھیں. اب عطا اللہ قاسمی صاحب اور ہمارے جناب جو سیکرٹری ہیں آپ کے اطلاعات کے، ان سے بھی گزارش ہے، اور اگر وہ نہ سنیں تو پھر جناب آپ کی مریم اورنگزیب تو موجود ہیں ماشاءاللہ، ہر روز پی ٹی وی کے ذریعے بھی قوم سے مخاطب ہوتی ہیں اور دوسرے چینلز کے ذریعے سے بھی. تو ہماری اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. ان تک بات پہنچ گئی ہے میرا خیال، تو وہ آپ کی فریاد سن لے. ٹھیک ہے شام صاحب، پروگرام وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ اب کل تک ادھار رکھیں پہ. چلیے ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ کون تھا، کوئی تازہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات سمجھ لیجئے، اب تو پی ڈی ایف فائل میں ہر جگہ دستیاب دنیا میں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے یا حکمران ایسے نہیں ہے جو عوام سے ہر وقت سچ بولتے ہوں. اچھا، ہر بات عوام کو بتانا ضروری ہو. 100 باتوں کی ایک بات آپ نے کہہ دی، اسی کے ساتھ ناظرین امریکہ بھی شامل ہے اس میں. ہاں ظاہری بات ہے، ان کے بھی کئی راز 25-30 سال بعد افشا ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے تب کیا کیا جاتا ہے، اصل میں کیا کہانی اسی طرح معاملات چل رہے ہیں، اس لیے ہر معاملے میں بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. کچھ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اب کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.